السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اسلامی سال کے 10ویں مہینے کا نام شوال ہے، یعنی جو مہینہ رمضان المبارک کے بعد شروع ہوتا ہے عید کے دن سے، اس مبارک مہینے کا نام شوال ہے۔ شوال کے مہینے کا چاند دیکھنا واجب کفایہ ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس مہینے کا نام شوال رکھنے کی وجہ یوں بیان فرماتے ہیں: اس مہینے کو شوال اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ گناہوں کو ایسے اٹھا دیتا ہے جیسے اونٹنی اپنے دم کو اٹھا دیتی ہے۔ یہ مہینہ کئی طرح سے معظم و محترم ہے، اس لیے اس کے نام کے ساتھ مکرم کا لفظ اضافہ کر کے شوال المکرم کہا جاتا ہے۔ ماہ شوال کی شروعات ایک بابرکت رات سے ہوتی ہے جسے لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات کہا جاتا ہے، جسے ہماری زبان میں چاند رات بھی کہا جاتا ہے۔ یہ رات نیک لوگوں کو انعام ملنے کی رات ہے۔ اس رات میں عبادت کرنے والوں کو خصوصی اعزازات سے نوازا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے عیدین کی رات ثواب کی نیت سے قیام کیا یعنی نفل نمازیں پڑھی، اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ دوسری حدیث یہ ہے کہ عید کی رات شب بیداری کرنے والے کے لیے جنت واجب کر دی جاتی ہے۔ اور تیسری حدیث یہ ہے کہ شوال کی پہلی رات میں جو دعا کی جاتی ہے وہ رد نہیں کی جاتی۔ احادیث مبارکہ میں جس طرح چاند رات میں عبادت کی فضیلت و اہمیت کو بیان کیا گیا ہے، اسی طرح عید کے دن کے بھی فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے معصوم فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتا ہے۔ چنانچہ وہ فرشتے زمین پر تشریف لا کر تمام گلیوں اور چوراہوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس طرح ندا دیتے ہیں: اے امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس رب کریم کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے اور بڑے سے بڑا گناہ معاف فرمانے والا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے یوں مخاطب ہوتا ہے: اے میرے بندو، مانگو کیا مانگتے ہو؟ میری عزت و جلال کی قسم، آج کے روز اس اجتماع میں اپنی آخرت کے بارے میں جو کچھ تم سوال کرو گے اسے پورا کروں گا، اور جو کچھ دنیا کے بارے میں مانگو گے اس میں تمہاری بھلائی کی طرف نظر کروں گا۔ میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا لحاظ کرو گے میں بھی تمہاری خطاؤں کی پردہ پوشی فرماتا رہوں گا۔ میری عزت و جلال کی قسم، میں تمہیں حد سے بڑھنے والوں کے ساتھ رسوا نہیں کروں گا۔ بس اپنے گھروں کی طرف مغفرت یافتہ لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں بھی تم سے راضی ہو گیا۔ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں: جب بھی عید آتی ہے تو شیطان چلا چلا کر روتا ہے۔ اس کی بدحواسی دیکھ کر تمام شیطان اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں: اے آقا، آپ کیوں اتنا غضبناک اور اداس ہیں؟ وہ کہتا ہے: ہائے افسوس، آج کے دن اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ کو بخش دیا، لہٰذا تم انہیں لذات اور نفسانی خواہشات میں مشغول کر دو۔ لہٰذا عید کے دن اللہ تبارک و تعالی خصوصی اپنے بندوں پر انعام فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کو راضی کر کے اللہ رب العزت کی خوشنودی اور اس کی رضامندی حاصل کریں اور کسی قسم کی واہیات اور خرافات کاموں میں بالکل نہ پڑیں۔